اور اشیاء منقولہ اور غیر منقولہ میں قبضہ سے پہلے اقالہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فسخ ہے، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی فسخ ہے، اور ایسے ہی حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اشیاء منقولہ میں بھی اقالہ قبضے سے پہلے فسخ ہے، کیونکہ یہ بیع متعذر ہے۔ اصل میں اشیاء غیر منقولہ میں بیع اسی وقت جائز ہے جب کہ جو ہے مشتری خرید کر کے اس پر قبضہ کر لے۔ خریدنے کے بعد ابھی مشتری نے قبضہ کیا ہی نہیں، بائع ہی کے پاس ہے، ابھی مشتری کو فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ تو جب ابھی مشتری کا قبضہ ہی نہیں ہوا، اشیاء غیر منقولہ ہیں وہ، اور پھر اقالہ کر رہے ہیں، تو اب یہاں بیع تو متعذر ہے، تو حضرت امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بھی بیع کے متعذر ہونے کی وجہ سے کیا فسخ مانتے ہیں۔ ہاں وفی العقار، عقار میں اختلاف ہے۔ عقار کہتے ہیں کہ اشیاء غیر منقولہ سے زمین، باغ، مکان کی، اور عقار میں یعنی زمین وغیرہ میں یکون بیعا عندہ، حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر کسی نے زمین یا مکان یا باغ خریدا تو اگرچہ بھی مشتری نے قبضہ نہیں کیا ہے تو تب بھی وہ فسخ کر سکتا ہے، اور یہ فسخ اقالہ کر سکتا ہے، اور یہ اقالہ ان کے نزدیک بیع ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے نزدیک اشیاء غیر منقولہ میں جو ہے اشیاء غیر منقولہ پر جو ہے مشتری کا قبضہ شرط نہیں ہے۔ اگر مشتری نے خریدا اور ابھی قبضہ نہیں کیا ہے تو اس کو بیچ سکتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اشیاء اور عقار میں نے اشیاء غیر منقولہ میں قبضہ سے پہلے اگر اقالہ کریں تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ بیع ہے، امکان البیع، کیونکہ یہ بیع یہاں ممکن ہے۔ فإن بیع العقار قبل القبض جائز عندہ، کیونکہ عقار یعنی جائیداد غیر منقولہ، زمین، مکان وغیرہ قبضہ کرنے سے پہلے ان کے نزدیک اس کی بیع جائز ہے، لیکن حضرات طرفین امام اعظم اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اشیاء خواہ منقولہ ہوں یا غیر منقولہ ہوں، مشتری کے قبضہ کرنے سے پہلے اقالہ کرنا یہ فسخ ہے۔ اب بیع میں کیا ہے کہ ثمن اور مبیع، بائع مبیع مشتری کے حوالے کرتا ہے اور مشتری جو ہے ثمن بائع کے حوالے کرتا ہے، تو بیع نام کس کا ہے کہ ثمن اور مبیع کے مجموعے کا۔ تو اس کے گویا دو پہیے ہیں، ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں، ایک کیا ہے مبیع، دوسرا کیا ہے ثمن۔ لیکن ان مبیع اور ثمن میں اصل کیا ہے؟ مبیع اور ثمن میں اصل ہے مبیع، کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے گھوڑا خریدنے جا رہے ہیں، اگر گھوڑا ہی نہ ہو تو بیع نہیں ہو سکتی۔ تو آپ کہیں گے کہ یہ اور اگر روپیہ نہ ہو تب بھی تو بیع نہیں ہو سکتی۔ ہم کہیں گے نہیں، ایسا نہیں ہے، گھوڑا نہ ہو تو بیع نہیں ہو سکتی، لیکن اگر ثمن نہ ہو تو بیع ہو سکتی ہے۔ مثلا کہ آپ نے کہا کہ آپ کا گھوڑا میں نے خریدا اور 10ویں محرم کو انشاءاللہ میں اس کی قیمت ادا کر دوں گا، تو آپ نے گھوڑا خریدا ادھار، اور یہ پوری دنیا میں ادھار خرید و فروخت رائج ہیں، تجارت کی اصل تو ان کا دار و مدار ادھار ہی پر ہے، تو بغیر پیسے کے تو تجارت ہو جاتی ہے۔ تو بیع کے لیے مبیع کا ہونا ضروری ہے، ثمن کا ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ آپ نے ادھار خرید لیا۔ اور ہدایہ کے بالکل شروع ہی میں آپ نے پڑھا ہے کہ جب جو ہے عاقدین کے درمیان ایجاب و قبول ہو گیا تو بیع تام ہو گئی، تو ایجاب و قبول ہی سے بیع تام ہو جاتی ہے، اگرچہ ابھی مشتری نے ثمن ادا نہیں کیا ہے، تو ثمن کا ادا کرنا یہ اصل نہیں ہے۔ تو اب یہ فرماتے ہیں کہ مبیع اور ثمن، تو مبیع اگر ہلاک ہو جائے اور مبیع کی ہلاکت کے بعد اب مشتری یہ کہے کہ میں اقالہ کرنا چاہتا ہوں، تو اقالہ کس چیز کے کرے گا؟ جب مبیع ہے ہی نہیں اور موجود ہی نہیں، ہلاک ہو گئی، تو اقالہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں اس کے برعکس کہ اگر مبیع موجود ہے اور ثمن
جو ہے بائی نے خرچ کر دیا، کچھ سامان لے لیا، کھا پی لیا، برابر کر دیا، ہلاک ہو گیا، تو اقالہ ہو سکتا ہے کہ مبی جو ہے یہ واپس کر دے اور اس نے جتنے میں فروخت کیا تھا اتنا جو ہے کسی سے ادھار لے کر کے دے دے یا کہیں سے بھی حاصل کر لے۔ تو اصل جو ہے سمن نہیں ہے، اصل کیا ہے؟ اصل جو ہے سمن نہیں ہے، اصل ہے مبی۔ وَهِلَاكُ السَّمَنِ لَا يَمْنَعُ صِحَةَ الْإِقَالَةِ، اور سمن کا ہلاک ہونا یہ صحت اقالہ سے معنی نہیں۔ وَهِلَاكُ الْمَبِيِّ يَمْنَعُ عَنْهَا، اور مبی کا ہلاک ہونا یہ صحت اقالہ سے معنی ہے۔ وَلِأَنَّ رَفْعَ الْبَيْعِ يَسْتَدْعِي قِيَامَهُ، کیونکہ بے کا اٹھا دینا یہ کس کا چاہتا ہے؟ یہ بے کے قائم ہونے کو چاہتا ہے کہ پہلے بے ہو پھر بے اٹھا دی جائے، جیسے نکاح کی اور طلاق۔ طلاق کیا کہتے ہیں؟ رفع و قید نکاح، نکاح کی قید کو اٹھا دینے کا نام طلاق ہے۔ تو طلاق کے لیے نکاح ہونا ضروری ہے، اگر وہ عورت نکاح میں نہ ہو تو طلاق کیسے پڑے گی؟ تو ایسے ہی بے کے اٹھانا، بے کا اٹھا دینا، ختم کرنا، یہ کس کا مستلزم کی پہلے بے موجود ہو، اور جب مبی کا مبی جو ہے ہلاک ہو گئی تو اب مبی جو ہے ہلاک موجود، بے موجود ہی نہیں، جب موجود نہیں تو کیسے جو ہے اس پہ اقالہ ہوگا؟ کہتے اس لیے کہ بے کا اٹھا دینا یہ چاہتا ہے بے کے قیام کو، اور وہ قائم بالمبی، اور بے جو ہے قائم ہوتی ہے مبی کے ساتھ، مبی موجود ہے تبھی بے کا وجود ہوگا، اور مبی نہیں تو بے کا وجود بھی نہیں ہوگا۔ تو اور یہ بے قائم ہے کس سے؟ مبی سے، اور دون السمن، سمن سے نہیں۔ وَإِنْ هَلَكَ بَعْضُ الْمَبِيِّ جَازَتِ الْإِقَالَةُ فِي الْبَاقِي، اور اگر مبی جو ہے ہلاک، اگر مبی کا کچھ حصہ ہلاک ہو گیا تو بقیہ میں اقالہ جائز ہے۔ مثلا کسی نے جو ہے 10 کلو آم خریدا، اب 5 کلو آم کھا گیا، بچوں کو کھلا دیا، اب 5 کلو باقی ہے۔ آم جن جن لوگوں نے کھایا ان کو دست آنا شروع ہو گیا، جنہوں نے کھایا سب کو ایک طرف سے دست آنا شروع ہو گیا۔ تو ڈاکٹر نے بتایا کہ اسی آم میں عیب ہے، زیادہ کاربوہائیڈریٹ سے پکا دیا ہے، گرمی آ گئی اس لیے دست آ رہا ہے۔ تو مشتری نے بائی سے کہا کہ جتنا آم باقی ہے واپس لے لو، وزن کیا گیا تو 5 کلو نکلا، تو یہ اقالہ صحیح ہے۔ تو مبی کا اگر کچھ حصہ ہلاک ہو جائے تو جو بقیہ حصہ ہے اس میں اقالہ صحیح۔ تو مثلا 20 روپے کلو لیا تھا تو 10 کلو کی قیمت ہو گئی 200 روپے، 5 کلو تو کھا گیا، تقسیم کر گیا، 5 کلو باقی ہے، تو 5 کلو یہ آم واپس کر دے، اور جو ہے اور بائع جو ہے اسے 100 روپے بھی واپس کر دے۔ فرماتے ہیں کہ سمن کا ہلاک ہو، وَإِنْ هَلَكَ بَعْضُ الْمَبِيِّ، اگر مبی کا بعض حصہ ہلاک ہو جائے تو جازت الإقالۃ فی الباقی، تو باقی حصے میں اقالہ جائز ہے۔ لِقِیَامِ الْبَیْعِ فِیہ، کیونکہ بقیہ حصے میں بے قائم ہے۔ وَإِنْ تَقَایَضَا تَجُوزُ الْإِقَالَةُ بَعْدَ ہِلَاکِ أَحَدِہِمَا وَلَا تَبْطُلُ بِہِلَاکِ أَحَدِہِمَا، اور اگر جو ہے عاقدین نے بے مقایسہ کیا ہو تو اقالہ جائز ہے ان دونوں میں سے ایک کے ہلاک ہونے کے بعد، اور ایک کے ہلاک ہونے سے اقالہ باطل نہیں ہوگا۔ وَلِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مَبِيٌّ، کیونکہ ان میں سے ہر ایک مبی ہے۔ فَكَانَ الْبَيْعُ بَاقِيًّا، تو بے جو ہے باقی ہے۔ من وجہین، کیا مطلب ہوا کہ بے مقایسہ کہتے ہیں سامان کی بے سامان سے۔ مثلا ایک طرف گیہوں ہے دوسری طرف چنا ہے، زید نے بکر سے کہا کہ 10 کلو چنا لے لیجئے، 15 کلو گیہوں دے دیجئے، تو اس نے کہا ٹھیک ہے، ایجاب و قبول ہو گیا۔ تو اس نے 10 کلو چنا دیا، اس نے 15 کلو گیہوں دیا۔ تو جب جنس بدل جائے تو اس میں کمی بیشی برابری ہر طرح سے جائز ہے۔ اتفاق سے یہ کہ اس نے سارا جو ہے چنا ختم کر دیا، اب دوسرے فریق کے پاس صرف گیہوں باقی ہے، تو ایک چیز جو ہے عادل عوضین ہلاک ہو گیا، ختم ہو گیا، اور ایک عوض باقی ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ تو اب یہ فرماتے ہیں کہ جب
بے مقایضہ ہو، سامان کی بے سامان سے ہو، تو ہر ایک ثمن بھی رہتا ہے اور ہر ایک مبی بھی۔ تو ایسا نہیں کہ چنا ثمن ہے اور گیہوں مبی ہے، یا گیہوں مبی ہے چنا ثمن، دونوں ثمن ہیں، دونوں مبی ہیں۔ تو جس کو آسانی ہو، ضرورت ہو تو فرماتے ہیں یہ کہ اگر بے مقایضہ کیا ہو تو ہی ایک طرف دونوں طرف سامان ہو، تو اگر ایک چیز ہلاک ہو جائے تو جو موجود ہے اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے ثمن ہی ہے، اس لیے کہ وہ ثمن بننے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے اور مبی بننے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو مبی اگر موجود ہے تو اقالہ ہو سکتا ہے، ثمن اگرچہ ہلاک ہو جائے، لیکن اگر مبی ہلاک ہو جائے اور ثمن موجود ہو تو اقالہ نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ اگر بعض مبی ہلاک ہو جائے تو بقیہ میں اقالہ جائز ہے، کہ اور بقیہ میں بے کے قائم ہونے کی وجہ سے، وَإِن تَقَايَضَا تثنیہ ہے، اور اگر جو ہے دونوں بائع مشتری نے بے اقاضہ کیا، بے مقایضہ کیا، تو اقالہ جائز ہے ان میں سے ایک کے ہلاک ہونے کے بعد بھی۔ وَلَا تَبْطُلُ بِهِلَاكِ أَحَدِهِمَا، ان دونوں میں سے ایک کے ہلاک سے بے باطل نہیں ہوگی، لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مَبِيٌّ، کیونکہ اس میں چنا اور گیہوں دونوں میں سے ہر ایک جو ہے یہ مبی ہے، اور فکان البیع باقی، جب مبی ہر ایک ہے تو بے باقی ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔